آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ بائبل مقدس کو کھولیں، نکالیں، کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب نکالے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، اور باقی غور سے سنیں گے۔ کلسیوں دوسرا باب، اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک۔ یہ صفحہ 194 پر ہے، نیچے صفحہ لکھا ہوتا ہے بائبل مقدس کے، بھی نکالیں۔ 194 صفحہ پر ہے نئے عہدنامہ میں۔ کلسیوں، پھر دہراتا ہوں، کلسیوں دوسرا باب، اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک ہم خدا کا پاک کلام سنیں گے اور میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے: پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا موضوع یاد رکھنے کے لیے یہ ہے: کیپ واکنگ in the Lord Jesus Christ۔ خداوند یسوع مسیح میں چلتے رہو۔ مسیحی زندگی یا مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے جو مسیحی زندگی ہے وہ اس کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک نمونہ کی زندگی بسر کرتا ہے، راست بازی کے پھلوں سے لدی ہوتی ہے اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی مسیحیت مذہب نہیں ہے کہ چند رسومات کو ادا کر لینا ہی مسیحیت ہے۔ نو، یہ لائف سٹائل ہے، خدا کے پیچھے چلتے رہنا، اس کی پیروی کرتے رہنا۔ اس لیے پالوس رسول کلسے کی کلیسیا کو، ایمانداروں کو یہ کہہ رہا ہے، غیر ایمانداروں کو نہیں۔ جس طرح تم نے مسیح کو قبول کیا، اور قبول کرنا کافی نہیں، اسی طرح چلتے رہو اور پھر اس میں جڑ پکڑتے رہو۔ جتنی جڑ پکڑتے رہو، یعنی جڑ گہری ہو۔ مسیحی زندگی، روحانی زندگی کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں، اور جتنی ہی جڑیں گہری ہوں گی روحانی زندگی کی، اتنی ہی زندگی مضبوط ہوگی۔ آپ جانتے ہیں، سادہ سی بات ہے،
خدا کا کلام بڑی سادگی سے ہمیں سکھاتا ہے نا، آسان طریقے سے. اگر کوئی پودا ہو اس کی جڑ گہری نہ ہو، ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر چھوٹی سی آندھی بھی آ جائے گی اکھڑ جائے گا. تو اگر جڑ بہت گہری ہو تو جتنی مرضی طوفان آئے، کیونکہ وہ اس کی جڑ گہری ہے روحانی زندگی کی، کہ وہ ڈاواڈول نہیں ہوگا اور اکھڑے گا نہیں. یہاں تک کہ جن کی جڑ گہری ہے انہیں کوئی اکھاڑنا بھی چاہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکھاڑنا بڑا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو جڑیں گہری کیسے ہوتی ہیں، کیسے مضبوط روحانی زندگی ہوتی ہے؟ اور اس رسول ایمانداروں کو کہتا ہے اسی طرح اس میں چلتے رہو، اور پھر کہتا ہے جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط ہوتے رہو. مسیح زندگی ہے چلتے رہو. چلتے رہنے کا نام یعنی خدا کے ساتھ، یہ ہے مسیحی زندگی. جو رک جاتا ہے یہ مسیحی زندگی کی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کی جڑیں پھر کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں چلتے رہنا ہے خدا کی حضوری میں، جڑیں مضبوط کرتے رہنا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جاؤ، جڑ پکڑتے چلے جاؤ. اور کیونکہ جب ہم چلتے ہیں، یہاں اس نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے، تو جو مسیحیت ہے، جو مسیحی بہن بھائی ہے، جو روحانی زندگی ہے، جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. چلنے میں بہت ساری، مسلسل چلنے میں، ہے نا. یہ چلتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل چلتے رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنا. اور ثابت قدمی کے ساتھ جب ایماندار چلنا چاہتا ہے یا چلتا بھی ہے تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، ہے نا، جو چلنے سے روکتی ہیں. یہاں چند باتوں کا تو اس نے ذکر کیا، لیکن بہت ساری باتیں اس دنیا میں ہوتی ہیں جو ایماندار کو مسلسل چلنے میں، لگاتار چلنے میں، خدا کے ساتھ ثابت قدمی سے چلنے میں بہت ساری چیزیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جتنا چل لیا اتنا ہی کافی ہے. لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ چلتے رہو. یہاں پر لکھا ہے چند باتیں ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا موضوع اگرچہ نہیں بھی، لیکن یہ چیزیں بھی روکتے ہیں. فلسفی، انسانوں کا فلسفہ، انسانوں کی روایات جو ہیں، اور ابتدائی دنیاوی باتیں، جب مسیح سے پہلے ابتدائی باتیں، جیسے مسیح سے پہلے، جیسے مسیح کو قبول کرنے سے پہلے ہماری زندگی تھی، وہ ساری باتیں چھوڑ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ فلسفوں کو، وہ بزرگوں کی روایات کو، جو صاف لکھا میں نے پڑھا ہے، جو مسیح کے موافق نہیں ہے، ان روایات پر نہیں چلنا. اور وہ روایات کبھی کبھی چلنے میں کیا کرتی ہیں؟ رکاوٹ. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ مسیح کی روایات فرق ہے، مسیحی روایات فرق ہے، بائبل کی روایات فرق ہے. لیکن جو پرانی روایات ہیں، چاہے بزرگوں کی ہو چاہے دنیاوی ہو، ان پر، جن پر انسان مسیح کو قبول کرنے سے پہلے چلتا ہے، ان کو چھوڑ کر آگے چلنا، کیونکہ وہ بھی
मसीही जिंदगी में रुकावट बन सकती है। यहाँ तक कि मुकद्दस मरकस की इंजील मुकद्दस 7वें बाब में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुजुर्गों की रवायात को कायम रखने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल क्या कर देते हो, बिल्कुल रद्दी कर देते हो। ये लफ्ज पढ़ लें, मरकस की इंजील 7वें बाब में लिखा है, रद्दी कर देते हो खुदा के हुक्मों को और इंसान के हुक्मों को और इंसानी रवायात को, जो मसीह के मुवाफिक नहीं। हाँ, जो मसीह के मुवाफिक अच्छी चीजें हैं, जो मसीह के मुवाफिक मुताबिकत रखती हैं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अच्छी रवायात हैं, उन्हें कलीसिया को जारी रखना वो रुकावट नहीं डालती, वो मजबूत करती है। लेकिन ये दुनियावी रवायात और ये फलसफा, ये फिलासफर की जो बातें हैं और दुनियावी बातें हैं, दुनियावी तालीम है, इनसे हमने क्या करना है, किनारा करना है, क्योंकि ये भी रुकावट बन जाती है मसीही जिंदगी में चलने के लिए। और बाइबल मुकद्दस में हम मुसलसल चलने की एक ही आज मिसाल जो है उस पर गौर करेंगे, फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, आस्ता आस्ता और सीखेंगे कि मसीह के साथ मुसलसल चलना है क्या। और हम अपने रूहानी बाप यानी बाप अब्राहम उसकी मिसाल लेते हैं। मुसलसल चलना खुदावंद में क्या है, चलते रहना खुदावंद में क्या है। पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं 12वां बाब, और खुदा ने बुलाहट दी और कहा अब्राहम, उस वक्त नाम अब्राम था। अब्राम का मतलब क्या है, बाप। आपने सीखा हुआ है, आप जानते भी हैं। और अब्राहम का क्या मतलब है, कौमों का बाप। और खुदा ने कहा अब्राम, तो कसदियों की ओर से निकल, अपने नातादारों को क्या कर, छोड़, वो पुरानी रसूमात को छोड़। कभी कभी इंसान कहता है कि ये तो हमारे बाप दादा इसी तरह करते हैं, ये तो हमारे बाप दादा इसी तरह मानते हैं, हमारा बाप दादा इस पर चलते हैं, हमारे बाप दादा फलां, चाहे गलती कोई ऐसी रफाकत हो या मिशन हो, हमारे बाप दादा चलते हैं, हमने भी क्या करना है, हमने भी चलना है। और अब्राहम को खुदा ने कहा मुल्क भी छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, यानी वो सारी रस्मात में से निकलिया, क्योंकि उसका बाप जो था अब्राहम का, वो कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था, बुत परस्त था, कि निकला। और बाइबल मुकद्दस में मैं सिर्फ हवाला बताऊंगा, आप लिख सकते हैं। 12वां बाब 4थी आयत में लिखा है कि जब वो हरान से चला, और बाइबल मेंशन करती है कि उस वक्त उसकी उम्र 75 साल की थी। कितने साल थी, 75 साल का था अब्राहम, जब खुदा ने उसको क्या दी, बुलाहट दी और बुलाया और अहद बांधा। पढ़े पूरा बाब अगर आप पढ़ें तो खुदा ने बरकतों का वादा किया, तो निकल, मैं तुझे क्या दूंगा, बरकत दूंगा, और कौमें तेरे वसीले से क्या पाएंगी, बरकत पाएंगी। और खुदावन की हजूरी में अब्राहम चलता रहा, और खुदा ने कहा कि मैं तुझे किस मुल्क ले जाऊंगा, मुल्क कनान, वादा की सरजमीन। और वादा खुदा जो करता है, खुदा ने जितने भी वादे किए हैं, आज हम भी उन वादों को हासिल करते हैं
وہ وعدے ایمانداروں کے لیے ہیں، وہ وعدے مسیحی لوگوں کے لیے ہیں، وہ وعدے ان کے لیے ہیں جن کو خدا نجات دے دیتا ہے، جن کو خدا بلا لیتا ہے، جن کو خدا چن لیتا ہے اور جن کو خدا نجات بخشتا ہے۔ سارے وعدے انہی کے لیے ہیں، آج ہمارے لیے ہیں۔ لیکن پھر ثابت قدمی سے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر یاد رکھیں، آج مثال ہے ابراہم کی، باپ ابراہم کی۔ کتنے سال کا تھا جب خدا نے وعدے کیے؟ 75 سال کا۔ اب ایک بار کے ملک سے ایک شخص نے مجھے کال کیا، بہت تباہ، تو میں نے اٹھا لیا، اس نے اپنا مقصد بتایا۔ اس نے کہا میں سیمینار کرنا چاہتا ہوں آن لائن یا خط و کتابت کی، لیکن کیا میں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں خدمت کر سکتا ہوں۔ میری عمر کچھ ابھی تقریباً 55 سال ہو گئی ہے۔ تو میں کہا خدا کی خدمت میں عمر کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو، خدا جب مرضی کیا کرتا ہے اور نجات دیتا ہے، بلا لیتا ہے۔ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، نہ خدمت کرنے کا، نہ اس کے پیچھے چلنے کا، نہ کوئی نجات پانے کا۔ ابھی اتنے سال کا ہوگا تو تمہیں نجات۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا، بڑا خوش ہو گیا، کہنا ٹھیک ہے اب میں خدا کی خدمت کے لیے تیاری کروں گا۔ آپ نے میرا بڑا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں نو عمر کا کوئی تقاضا نہیں۔ 75 سال کا خدا نے کہا نکل آیا۔ اور ثابت قدمی کیا ہے؟ پھر ایک حوالہ دیتا ہوں، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں حوالہ کے ساتھ۔ خدا نے وعدہ بھی کر لیا، وعدے کر لیے، اور پھر آگے جا کے آپ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب 21واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس سے پہلے لکھ لیں پیدائش 17واں باب اور 21ویں آیت، اور یہاں 7ویں باب کی پہلی آیت بھی آپ لکھ لیں۔ یہ آیات لکھ لیں، پھر میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں۔ 75 سال کا تھا جب خدا نے وعدے کیے، برکتوں کے بلا لیا، اور پیدائش 17واں باب پہلی آیت میں یہاں پر لکھا ہے کہ جب ابرام 99 برس کا ہوا، 99 برس کا ہو گیا، اور خدا نے کہا، یہ پڑھ لیں، کہ تو میرے حضور چل، ابھی اور چل۔ کتنے سال کا ہو گیا؟ 99 سال کا۔ میرے حضور چل۔ اور پھر جو میں نے آیت لکھوائی ہے 17واں باب 21ویں آیت میں، خدا نے پھر اس سے کہا کہ میں، اس سے ملاقات ہوتی ہے ابراہم سے، اور خدا نے کہا کہ میں جب دوبارہ موسم بہار آؤں گا، وقت معین پر تیرے ہاں کیا ہوگا؟ سارا سے بیٹا ہوگا۔ اور پھر لکھ لیں پیدائش 21واں باب 5ویں ہے، اور لکھا ہے کہ ابراہم 100 برس کا تھا جب اس سے، یعنی سارا کے وسیلہ سے اسحاق پیدا ہوا۔ یہ آیات میں نے اس لیے لکھوائی ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ تو میرے حضور چل۔ ثابت قدمی کی مثال لے لیں، جو خدا نے وعدہ کیا برکتوں کا، اور خدا نے کہا نکلا، ملک کنعان کو چلنا اس نے شروع کیا، اور پھر 99 برس کا ہوا، خدا نے کہا تو میرے حضور چل۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ چلتا رہ،
میرے حضور، اور انگلش ورژن میں ہے بیفور می، میری حضوری میں میرے سامنے چلنا. چلنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خدا کی خاص پاک مرضی ہے کہ جس طرح ماں باپ جب بچے چلتے ہوں تو اگر ماں باپ کے سامنے چلتے ہوں بیفور می، میرے حضور، تو ماں باپ کیا کرتا ہے؟ ان پر نگاہ رکھتا ہے. جب بچے چلتے ہوں، دوڑتے ہوں، بھاگتے ہوں، کسی پارک میں لے جاؤ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو دوڑو، ہم آپ کو دے رہے ہیں. کبھی جو سمجھدار بچے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دور جاتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. تو جڑے سمجھدار نہیں وہ نہیں دے تو پتہ نہیں ادھروں نکلے تھے اور ادھر چلے گئے، اگے جا کے راستہ کیا کرتے ہیں؟ پھر انہیں کوئی نہ کوئی پھڑ کے لے آتا یا آرام شروع ہو جاتے ہیں. اور خدا کی حضوری میں چلنا اور مسلسل چلنا، ایک پہلو تو یہ ہے خدا کی حضوری میں چلنا، اس کی آنکھوں کے سامنے چلنا، اسے دیکھ کر چلنا، اس کے آگے آگے چلنا تاکہ آپ کی وہ حفاظت بھی کرے. جو خدا کی حضوری میں چلتے رہتے ہیں وہ اس کی پناہ میں رہتے ہیں. جو اس کی نگاہوں کے سامنے سرفراز ہوتے ہیں، اوجھل نہیں ہوتے، اس کی حضوری سے نکل نہیں جاتے اور رک نہیں جاتے، بالآخر اپنی منزل کو کیا کرتے ہیں؟ بالآخر وعدوں کو کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں. بالآخر وہ اپنے دل کی مرادوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ مطلب ہے خدا کی حضوری میں چلنا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے چلنا ہے، اسے دیکھ دیکھ کے چلنا ہے. اتنا نہ دور چلے جائیں کہ اوجھل ہو جائیں، گم ہو جائیں، کوئی آپ کو پکڑ لے. شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جب اس کی حضوری سے بھاگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابلیس ہمیں پکڑے گا کہ نہیں؟ پھر مار کھائیں گے کہ نہیں؟ پھر پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی طرح ایماندار جو ہے جب وہ نجات پا لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے اور وہ تعلیم پاتا ہے، اور پھر وہ خدا کی حضوری میں اس کے سامنے مسلسل چلتا رہتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں وہ سارے وعدے جو اس کے لیے بائبل میں درج ہیں وہ حاصل کر سکے. کتنے سالوں کے بعد جو خدا نے کہا کہ تیری ہی نسل سے جو ہوگا اس سے ہی میں قوموں کو کیا دوں گا؟ جو سارا سے ہوگا. 25 سال کے بعد 75 سال کا تھا. حوالہ جات میں نے اس لیے لکھوایا کہ کوئی آپ کو یاد رہے، ہے نا. 25 سال کے بعد 25 سال وہ چلتا رہا، مسلسل باپ ابراہم چلتا رہا، اور پھر خدا نے اسے برکت دی. ہاللویا. باوجود کے بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی اسے گزرنا پڑا. مسلسل چلنے کا مطلب کیا ہے؟ چلتے رہنا ہے، چاہے کس طرح کی رکاوٹیں ہوں، رکاوٹوں کو دور کرتے جانا ہے. چاہے کسی طرح کی آزمائشیں ہوں،
ان آزمائشوں میں بھی چلتے رہنا ہے، مسلسل چلتے رہنا ہے. اور کبھی کبھی جب مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ایماندار بے دل ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، خدا کو چھوڑ دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن خدا کی یہ مرضی نہیں. کبھی کبھی تو خدا محبت سے ایمان میں آزماتا بھی ہے. اگرچہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا، یعقوب کے خط میں آپ پڑھ لینا، لکھ لو، لکھا ہے کہ خدا نہ بدی سے آزماتا ہے، نہ کوئی اسے بدی سے آزما سکتا ہے. یہ بائبل میں آیت ہے پوری. لیکن ایمان میں وہ آزماتا ہے خدا کہ یہ میرا بندہ ایمان میں قائم رہتا کہ نہیں. محبت کو آزماتا ہے کہ میرے ساتھ محبت اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے. محبت کوئی فریب والی ہے. اور مجھے یہ جواب دو، آپ سارے بائبل کو پڑھتے ہو، بائبل میں یہ لفظ لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں لفظ لکھا ہوا ہے، خدا نے ابراہم کو آزمایا. آپ پڑھ کے کہیں گے کہ یہ کیا ہے لکھا ہوا. جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں گے آپ کے اندر سوال آ سکتا ہے کہ خدا آزماتا ہے نا، کیونکہ لکھا ہے خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا، لیکن وہ بدی میں ڈال کر آزمائش نہیں کرتا. نہ کوئی بدی کے کاموں سے خدا کو آزما سکتا ہے، نہ وہ اس طرح آزماتا ہے کہ آپ بدی میں چلے جائیں. اسے بھی یہ علم الہیات کی بات ہے. خدا آزماتا ہے، کیوں نہیں آزماتا؟ وہ محبت میں آزماتا ہے. اور شیطان جو آزماتا ہے وہ بدی میں گرانے کے لیے آزماتا ہے. اور خدا اپنے لوگوں کو آزماتا ہے ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے. یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کہیں کہ یہ کیا ہے، خدا آزماتا نہیں. یہاں لکھا ہے خدا نے ابراہم کو آزمایا. تو یعقوب کے خط نے تو کلیئر کیا، بدی سے وہ آزماتا نہیں، بدی کے لیے آزماتا نہیں، نہ کوئی اسے بدی پر آزما سکتا ہے کہ گناہ کرے تو کہے یہ آزمائش خدا کی طرف سے، گر جائے گناہ کر کے کہے بھائی یہ خدا کی مرضی. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی کمزور بات ہو جائے نا، یہ بھی سیکھیں. ایماندار نے بڑا اچھا طریقہ اپنایا ہے. جہاں کمزوری آئی ہے کہتے ہیں خدا دی مرضی، ڈگ پہ بدی سے خدا دی مرضی. کہ جتھے کوئی جلالی کام ہو گیا ہے کہ اے میری مرضی، کوئی کمزوری ہوئی ہے خدا دی مرضی، کیونکہ خدا کمزور ہے. جتھے کوئی فتح پہ گئی ہے ایک نے کیتا ہے اے میں کیتا ہے، یہ جی بھی نہیں. جتنے اچھا کام ہو گیا کنے کیتا ہے، جتنے کوئی کمزور کام ہو گیا کنے کیتا ہے، یہ دی خدا دی مرضی. تو خدا ہی کمزور ہے بیچارہ. کدی سنیا تسی ان کی گل؟ سنیا بادشاہ کا نہیں سنیا، میں بھی کئی کو سنیا. جتنے کوئی کمزور گل آ جائے کہتے نہیں جی باجی ٹالنا ہی ہے نا، خدا دی مرضی ہوتے ساڑی مرضی نہیں. اسی آپ ہی گر کے لکھا ہے نا، اپنے گناہوں میں پھنس کر آزمائشوں کو کیا کرتے ہیں. یہ آزمائش فرق ہے. وہ شیطان آزماتا ہے یا خود ہم بری خواہشات میں پھنس کر کیا کرتے ہیں، آزمائش کو اپنے اوپر لاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. لیکن خدا جو آزماتا ہے وہ کس طرح آزماتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے وہ پرکھتا ہے کہ میرا ایماندار بندہ ایمان میں مضبوط رہتا ہے یا نہیں، یا صرف نعرے لگا رہا ہے. میرا گیت ہی گا گا کے تعریفہ کر رہے ہیں، لیکن داؤد نے تو کہہ دیا تھا مضبوط میرا، تو اسی کی کہنے کمزور میرا.
دل دا میں کمزوری ایک گیت بڑا پاڑی صاحب نے کیا، ایک گیت بڑا چلدا ہوندا سی، میں کہتا جی تے میں کہنا شاعری بھی چینج کرو، دل دا میں کمزور ہاں، تو منو سام سام کے رکھ، میں کمزور ہی رہنے، میں دیکھ دیا رہنا تم اٹھائی جا، میں دیکھ دیا رہنا تم اٹھائی جا، میں دیکھ دیا رہنا میں کمزور ہی رہنا تم اٹھائی جا، تیری ڈیوٹی لگی ہے تو اٹھائی جا، میری ڈیوٹی لگی ہے میں دیکھ دیا رہنا۔ تو داؤد کی کہتا ہے میں دیتا کمزور مضبوط۔ آج شروع میں زبور ہم نے کیا گایا تھا، تانوں گانا اندر گا کے داؤ، مضبوط میرا دل ہے، شوق نال گاواں تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، تے حمد میں سناواں، مضبوط میرا دل ہے۔ کیوں جی یہ کلام میں لکھا ہے نا، ایسی کی کہاں گے ہم مضبوط ہیں، آزمائشیں آئیں گی لیکن ہم مضبوط رہیں گے، عہد کریں گے۔ اور ابراہیم کی مثال آج ہم نے سیکھنی ہے، وہ مضبوط رہا، خدا نے ابراہیم کو 25 سال کے بعد وعدہ کا فرزند دیا۔ تو بائبل میں پڑھ لیں، لکھی پڑھی باتیں ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ جو چیز تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، یہ لفظ لکھے ہیں، یعنی تیرا بیٹا، میرے لیے موریا کے پہاڑ، موریا کا ملک ہے، اس پہاڑ میں کیا کر دے، سوختنی قربانی کے لیے قربان کر دے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم نے کہا ایک تو 25 سال بعد بیٹا مل گیا، تے ہون خدا پہ کہندا ہے کہ موریا دے پہاڑ تے جا کے سوچتنی قربانی قربان کر دے۔ اگر کوئی کمزور دل دا ہوتا تو کہتا ہوگا پتہ نہیں آواز کدھروں آئی ہے، خدا دی آواز تے ہو ہی نہیں سکتی، خدا نے تے آپ دیتا ہے، کون کہندا واپس کر۔ خدا نے 25 سال بعد دیا، خدا کس طرح کہہ سکتا ہے؟ ادھر جانا ہونا، ادھر جانا ہے، مشورہ کرتا ہونا، یار آواز آئی، کئی ہوں جدے ان کے کمزور دل کہنے ہوں گے خدا دی آواز نہیں ہوں، ایویں نہ قربان کر بیٹھی پتر، کئی کہنے ہوں گے اگر مشورہ کرتا ہونا، یار میں دسو خدا نے کیا 25 سال بعد بیٹا بھی کہتے، پھر کہنے میں دے میرے لیے قربان کر گیا۔ اور ایک تفسیر کرنے والے نے کہا کہ باپ ابراہیم نے ایسا مضبوط تھا، اپنی بیوی سے بھی صلاح نہیں کی، کیونکہ ماں کمزور دل ہوتی ہے۔ اس نے بیوی کی صلاح کے بغیر ہی بیٹے کو کہا چل آج پہاڑ پر جانا ہے، نوکر چاکر لے لیے اور جا رہا ہے۔ اگرچہ کشمکش بہت تھی، ایک مووی نے تصور دکھایا کہ باپ کیا ہے، کشمکش تو تھی لیکن وہ چلا جا رہا ہے، خدا کا حکم مان کر کے سب سے پیاری چیز مجھے دے دے، قربان کر۔ اور یہاں تک کہ بیٹے نے بھی سوال کیا کہ اب آپ آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی، چھری بھی ہے، لیکن وہ برا کہاں ہے؟ لیکن باپ کو پتا تھا خدا مہیا کرے گا۔
وہ گیا اپنے بیٹے کو اس نے باندھا. وہ بھی فرمانبردار تھا. تصور میں جائیں وہ بھاگ سکتا تھا اپنے باپ سے. اس نے جب باندھنا شروع کیا تو وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں. مجھے میرے باپ نے آج ذبح کر دینا ہے خدا کے لیے. اس نے باندھا اور یہاں تک کہ لکڑیوں پر بھی رکھ دیا. اور بیٹا بھی فرمانبردار تھا اور باپ نے چھری پکڑ لی اور باپ اپنے بیٹے پر ابھی چلا شروع کرا. ہاتھ ہوا میں پھیلایا. فرشتے نے کہا ابراہیم رک جا، تیری قربانی قبول ہو گئی. ایسا فرمانبردار رہا، مسلسل چلتا رہا. اس سے بڑھ کر کوئی اور ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو سب سے قیمتی چیز ہے، اگر خدا ہمیں کوئی چیز بیٹے کے علاوہ بھی کوئی قیمتی چیز کہے چھوڑ دے میرے پیچھے چل، تو کبھی کبھی ہم وہ جو ہمیں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ خدا کے پیچھے چلنے کے لیے ہم نہیں چھوڑتے ہیں. شاید قیمتی چیز آپ کی انا ہی کیوں نہ ہو. قیمتی چیز کوئی غور کریں کون سی قیمتی چیز ہے جس کو خدا کہتا ہے میرے لیے چھوڑ دے. جو رکاوٹ ہے، جو میرے چلنے میں رکاوٹ ہے، میرے پیچھے چلنے میں رکاوٹ ہے، چھوڑ دے. کیا ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ چاہے وہ چیز ہی دنیاوی کیوں نہ ہو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. جب تیار ہوں گے تو خدا آسمان کھول کے برکت دے گا. یہ ہے اس کے ساتھ ثابت قدمی سے چلتے رہنا. کوئی بھی آزمائش کیوں نہ آ جائے چلتے رہیں. اور پھر خدا نے بھی اسے ابراہیم کو سرفراز کیا. آج 3 بڑے مذاہب ابراہیم کو باپ مانتے ہیں. وعدے پورے ہو گئے ہیں آج اس کی نسل سے. اور وہ اس کی نسل جو ہے آپ نے کئی بار سنا ہی ہوگا، وہ اشارہ خدا یسوع مسیح کی طرف تھا کہ تیری نسل سے قومیں برکت پائیں گی. اسی نسل سے یعنی جسمانی طور پر یعنی قومی طور پر خاندانی طور پر خدا یسوع مسیح ہے جو دنیا کا نجات ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. وہی جو اسحاق وعدہ کا فرزند، اسی نسل سے خدا یسوع مسیح آتا ہے. خاندانی نسل سے خدا کا اکلوتا بیٹا، اور آج دنیا کو نجات دیتا ہے. اور آج ساری قومیں بلا امتیاز جو اس کے پاس آتے ہیں وہ انہیں ابدی نجات اور ابدی زندگی عطا فرماتا ہے. آج ابراہیم باعث برکت ٹھہرا ہے تمام لوگوں کے لیے. آج وہ مثال ٹھہرا ہے، آج وہ نمونہ ٹھہرا ہے. آج اسے 3 بڑے مذاہب جو ہے باپ مانتے ہیں، باپ کہتے ہیں. جب ہم چلتے رہتے ہیں، کسی طرح کا ٹیسٹ آتا ہے ہم وہ پاس کرتے ہیں، محبت ایمان میں قائم رہتے ہیں، تو بالآخر وعدے بھی حاصل کرتے ہیں اور سرفرازی بھی حاصل کرتے ہیں.
کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ مسیحی زندگی چلتے رہنے کا نام ہے. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جان دینے تک وفادار ہے. تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ فرمانبردار رہا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت کیا کی، وہ بھی فرمانبردار رہا. خداوند یسوع مسیح پر بھی آزمائشیں آئیں لیکن وہ کامیاب رہا اور فرمانبردار وہاں تک رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور پھر اسی کے ساتھ لکھا ہے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. ہم بھی چلتے رہیں گے ثابت قدمی کے ساتھ آزمائشوں میں، دکھوں میں، محبت میں جو خدا کی محبت ہے، ایمان میں قائم رہیں گے تو خدا ہمیں اجر دے گا، اس زمین پر بھی اجر دے گا اور آئندہ بھی زندگی کا کیا دے گا؟ تاج دے گا. کہاں تک ہم نے فرمانبردار رہنا ہے؟ God bless you. اسے ہم کنٹینیو رکھیں.